السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اسامہ بن انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دا ورلڈ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک کانفلکٹ کے بارے میں جو کہ آج کل بہت وائرل ہے۔ دو ممالک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے بے تحاشا بمباری کی اور اسرائیل میں حماس نے راکٹ فائر کیے۔ دوستو، ہم بات کریں گے اس لڑائی کے بارے میں اور اس لڑائی کی وجوہات اور کن نظریات کی بنیاد پر یہ لڑائی ہوئی، کون کون اس میں شامل ہوا، اس کی تاریخ کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اس لڑائی کی نوبت آئی، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے یہودیوں کی تاریخ پہ کہ یہود کہاں سے شروع ہوئے۔ وہی یہود جنہوں نے ایک قابضانہ ریاست بنائی ہے فلسطین میں اور ان سے ان کا وطن چھین کر اس پہ قبضہ کر لیا اور اپنی ریاست اسرائیل قائم کی اور اس کا اعلان کیا۔ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ دراصل بنی اسرائیل، جس پر بہت زیادہ انبیاء آئے، 4000 کے لگ بھگ انبیاء اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں تشریف لائے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا۔ یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ وہی قوم ہے جس نے اللہ کی ہر حکم کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو بندر بنایا، کبھی ان کو مارا اور پھر زندہ کیا اور پھر کبھی انہیں ان کی زمین سے نکال دیا۔ دوستو، آج سے 2000 سال پہلے وہی سرزمین جس میں اب یہودی آباد ہیں، اس میں یہودی آباد تھے۔ اس سرزمین سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا اور انہیں نکال دیا گیا۔ ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں وہاں سے بے دخل ہونا پڑا۔ یہ یہودی پھرتے پھراتے 2000 سال بعد اسی سرزمین میں واپس آنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی قوموں نے، قوم عاد نے، قوم لوط نے، قوم سمود نے، قوم نوح نے انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، انہیں تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ جو قوم ہے، اس کو رب العالمین نے صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، حالانکہ ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کی، لیکن رب العالمین نے انہیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو مکمل برباد نہیں کیا اور ان کو باقی رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس قوم کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینی تھی۔ اور سزا کب دینی تھی؟ جب اس امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے غیروں کی تعلیمات پر چلنا شروع کر دینا تھا۔ آج وہ دور آ گیا ہے، یہ جنگ جاری ہے۔ بہت عرصے سے اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور امت مسلمہ، حالانکہ مسجد اقصی کا سوال ہے، پھر بھی بت بنی بیٹھی ہے۔ 75 سالوں سے صرف خون کی ہولی کھیلی گئی اور امت مسلمہ کے طرف سے صرف بیانات آئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک مثال دی، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ہم راجپوت فیملی سے تھے
تو راجپوت فیملی کا اگر کوئی بندہ کو غلطی کرتا تو اس بندے کو گاؤں کے چمار یعنی نچلے درجے کے آدمی سے جوتے پڑوائے جاتے. ایسا کیوں کیا جاتا؟ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ تاکہ اس کو تکلیف تو ہو، لیکن جب چمار سے راجپوت جوتے کھائے گا تو اسے تکلیف کے ساتھ ساتھ بے عزتی بھی فیل ہوگی. اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انجری ٹو انسلٹ، یعنی کہ زخم کے آگے بے عزتی بھی شامل ہو تو زخم زیادہ لگتا ہے. اگر راجپوت سے مار کھائے تو صرف تکلیف ہوگی، لیکن اگر راجپوت چمار سے مار کھائے تو تکلیف بھی ہوگی اور بے عزتی بھی یقیناً ہوگی. یہ قوم یہود مغضوب علیہم، ملعون قوم، ان کو رب العالمین نے صرف اس وجہ سے زندہ رکھا تاکہ ان کے ذریعے مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کو رب العالمین سزا دے، اور ان کو زندہ رکھنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ان کو مکمل اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ نہیں کیا کہ آخری وقت میں جب مسلمان ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ذلیل ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ذریعے ان کو سزا دے گا تاکہ ان کو تکلیف کے ساتھ ساتھ بے عزتی بھی فیل ہو. اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ یہود جو اتنی ذلیل قوم تھی، ملعون قوم تھی، اتنی نچلے درجے کی قوم تھی، آخر یہ اتنے طاقتور کیسے بنی کہ پوری دنیا ان کے نظام کے انڈر آ گئی. پوری دنیا میں یہودیوں کا قبضہ ہے. بہت کم تعداد ہونے کے باوجود پوری دنیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے پوری دنیا ان کی غلام ہو گئی. نظام کیا بنایا؟ اس نظام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یہودیوں کی ذہانت. یہودی ایک ذہین قوم ہے، ایول جینیس قوم ہے، سازشی قوم ہے، اپنے کام سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والی قوم ہے. ایک ہی نسل ہے، اپنی نسل سے بہت زیادہ پیار کرنے کی قوم ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اللہ کے منتخب شدہ افراد ہیں. تو ساری کی ساری دنیا صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. تو یہی یہودیوں کا عقیدہ ہے. اس وجہ سے یہودی احساس برتری میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ نے اتنے انعامات کیے، دیکھو ہمیں اللہ نے باقی بھی رکھا، ہم نے دنیا چلانی ہے. احساس برتری میں ہونے کی وجہ سے اپنے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو وہ یہ چیز بتاتے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں، تو لہٰذا دنیا ہماری خدمت کے لیے، ہم نے دنیا کو چلانا ہے، ہمارے لیے دنیا ہے. اس وجہ سے اس بچے میں احساس برتری پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو کے لیڈر بنتا ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اتنی رقم کہاں سے آئی، کیسے انہوں نے پوری دنیا کنٹرول کی. پیسہ جو یہودیوں کے پاس آیا وہ سود کے ذریعے آیا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہودیوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے ریاستوں میں جنگیں کروانا شروع کی. جب جنگیں شروع ہوئیں تو یہودیوں نے بینک قائم کیا. بینک دراصل یہودیوں کے ایجاد ہے. بینک قائم کرنے کے بعد یہودیوں نے ریاستوں کو جنگوں کے دوران سود پر قرضے دیے. جنگ کی وجہ سے ریاستوں کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، بہت کم پڑ گئی تھی، بہت بیٹھ گئی تھی. اس وجہ سے یہودیوں سے
उन्हें सूद पर कर्जा लेना पड़ा और उन्होंने कर्ज इतना ज्यादा लिया कि अभी तक वो कर्ज अदा नहीं कर सके और आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें यहूदियों की मकरूज हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। कैसे ये हुआ कुछ यूं कि ईसाइयों में मजहबी रहनुमा यानी कि पॉप्स थे। पॉप्स बादशाहों के साथ मिलकर अवाम पे जुल्म करते थे और अवाम का जो माल है वो नाहक तरीके से खाते थे, लेकिन वो अवाम को सूद से रोकते थे। यहूदियों ने ईसाइयों में तासुर फैलाया कि देखो ये पोप तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हें नाहक कत्ल करते हैं, तुम्हारा माल हड़प कर जाते हैं, तो लिहाजा तुम इनके खिलाफ बगावत करो। उन्होंने बगावत की, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी कि फ्रांस का इनकलाब। इन तमाम बगावतों में 14 लाख लोग लुकमा अजल बने और इतनी कुर्बानियों के बावजूद ईसाइयों ने अपने मजहबी रहनुमाओं से जान छुड़वाई और तब से तासुर उभरा कि जो जिस दीन को फॉलो करना चाहता है करे, यानी कि लादीनियत का तासुर तब से ज्यादा दुनिया में परवान चढ़ा। उसके बाद जंगें करवाई तो सूद से रोकने वाला कोई नहीं था, लिहाजा सब ने सूद पर कर्जे लिए और यहूदियों को उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यहूदियों ने फायदा उठाया और आज के दौर में भी बहुत सी रियासतें यहूदियों की मकरूज हैं। अमेरिका, बरतानिया, ये दुनिया की बड़ी रियासतें यहूदियों की मकरूज हैं और उनका मकरूज होने की वजह से वो यहूदियों की हर हुक्म मानने पर मजबूर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहूदी कुड्स में कैसे दाखिल हुए। वाकया कुछ यूं है कि जब हिटलर ने यहूदी कत्ल किए तो यहूदियों के ये जवाब मिल गया कि हमारे लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, क्योंकि यहूदियों पर जुल्म हो रहा है, तो अलग से एक रियासत हो जिसमें हम आबाद हों, ताकि हम पर जुल्म ना हो। हमारी अपनी रियासत हो जिसमें हम आज़ादी से रह सकें। उनके जवाब उस वक्त के लिहाज से ठीक भी था, लिहाजा उन्हें ऑफर की गई कि आप अमेरिका के करीब या यूरोप में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ कोई जमीन आपको देते हैं, आप उधर आकर आबाद हो जाएं। लेकिन यहूदियों ने उसे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, तब की आलमी ताकतों को यहूदियों ने कहा कि नहीं, हमने फलस्तीन जाकर आबाद होना है। उसी सहरा में उन्होंने तमाम तरक्की याफ्ता और सहूलतों वाली दुनिया को छोड़कर सहरा में आबाद होने को पसंद किया। वो सहरा में आके आबाद हुए और उसके बाद यहाँ के फलस्तीनियों को इनके घर से बेघर कर दिया। 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई और उसका बाकायदा ऐलान किया गया। बहुत सारे मुल्कों ने इसे कबूल किया, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इस लिहाज से खुशनसीब मुल्क है कि आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अरब और इसराइल के दरमियान जो जंग 1967 में शुरू हुई वो क्या थी। इसराइल और उर्दन के दरमियान वो जंग हुई और भी मुल्क उसमें शामिल हुए और अरब वो जंग हार गए। जब वो जंग अरब हारे तो यहूदी और ताकत के साथ ऊपर आए और उन्होंने फलस्तीनी अरबों को उनके घरों से बेघर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज तक उन्होंने जुल्म और सितम का वो खेल खेला कि तारीख इंसानी में भी ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। आप जानते होंगे कि यहूदी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है और मुसलमानों ने तारीख में यहूदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो उस सब का बदला उन्होंने इससे लिया और उन्होंने बहुत सारे फलस्तीनी शहीद किए, जुल्म और बर्बरियत की हद की और वहां के इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया। ये सब 1967 के बाद से शुरू हुआ, जब अरब इसराइल से जंग हार गए और आज इस बात को 56 साल गुजर चुके हैं। 56 साल से फलस्तीनी
یہودیوں کے ظلم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، اور آفرین ہے اس قوم کو کہ وہ آج تک ڈٹی ہوئی ہے اور انہوں نے مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے نہیں کی، بہت قربانیاں دی، بہت خون دیا، بہت سو نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، لیکن مسجد اقصی ان کے حوالے نہیں کی۔ اب دوستو ہم بات کریں گے کہ یہودی یہ جو سب کر رہے ہیں یہ کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، اور ان میں حامی ممالک کون ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہودی اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں کہ دنیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد بہت واضح ہے، جس کا وہ بہت دفعہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، تاکہ جلد سے جلد ان کا مسیح آئے، اور ان کے مذہبی رہنما یعنی کہ ربی بہت عرصے سے 90s کی دہائی سے یہودی حکمرانوں اور نیتن یاہو کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ شروع کریں، اس جنگ میں آپ کو ہی فتح ہوگی، مسجد اقصی ہم شہید کریں گے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد ان کا مسیحا یعنی کہ دجال آئے گا، یہ ان کا عقید ہے اور ایسا ہوگا بھی۔ اب اس جنگ میں 3 گروپس ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایک گروپ وہ ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو نیوٹرل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں ان میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، جرمنی، فرانس، اٹلی، نائجیریا اور برازیل سر فہرست ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے جو کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطین کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے ایران کا، اور اب امریکہ کا مکمل حمایت کے بعد، اور امریکہ نے جو اسلحہ اسرائیل کے لیے بھیجا اس کے بعد، لبنان اور عراق نے بھی فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور عراق کے جو صدر ہیں انہوں نے روسی صدر سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد روس نے بھی فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا، اور روس نے عراق کو کہا ہے کہ آپ ہمیں جگہ دیں گے، ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ روس نے یہ بات کی ہے کہ جب اسرائیل کی ریاست کے قیام کی بات ہوئی تھی تب یہ بھی بات ہوئی تھی کہ فلسطینیوں کی علیحدہ سے ریاست رہے گی، تو فلسطینیوں سے ان کی ریاست چھیننے کا حق کوئی نہیں رکھتا۔ دوسری وجہ روس کی جو اس جنگ میں کودنے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اس جنگ میں ہے، اور روس اور امریکہ حقیقت میں حریف ہیں، تو اس وجہ سے جو بھی جنگ امریکہ جس جنگ میں بھی شریک ہوتا ہے، روس اس کا حریف کے طور پر اس جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ چائنا کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے۔ اب دوستو ہم بات کریں گے کہ حماس نے جو راکٹ فائر کیے وہ کہاں سے آئے۔ بڑی اہم سوال ہے کہ حماس کے پاس اتنے راکٹ کہاں سے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جنگ یوکرائن اور روس کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ میں امریکہ نے یوکرائن کو سپورٹ کیا تھا اور اس کو بہت زیادہ اسلحہ بھیجا تھا، لیکن وہ جنگ اختتام پذیر ہوئی تو اس کے بعد یوکرائن نے وہ اسلحہ بلیک میں بیچا، اور وہ اسلحہ اس سے حماس نے خرید لیا، اور وہی اسلحہ انہوں نے اسرائیل پر چلا دیا۔ حقیقت میں امریکہ کا اسلحہ اسرائیل پر چل رہا ہے۔ اب دوستو ہم نے بات کرنی ہے کہ حماس نے یہ جو راکٹ اسرائیل پر داغے ہیں ان سے اسرائیل کا کیا نقصان ہوا۔ اسرائیل کا نقصان تو بہت ہوا ہے۔ تل ابیب پر انہوں نے راکٹ داغے، ابھی تک 1300 اسرائیلی 200 فوجیوں سمیت مر چکے ہیں، 3000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور اسرائیل میں جنگی سائرن بج رہا ہے۔ اسرائیل نے جہاں پر اپنی ایٹمی اثاثے چھپائے ہوئے تھے وہاں پر بھی ایک راکٹ آیا تو اسرائیل بہت زیادہ ڈر گیا، اور انہوں نے پورے ملک میں جنگی سائرن بجا دیا، اور لوگ
एयरपोर्ट की तरफ भागना शुरू हो गए और इसराइल से भागने की तैयारी करने लगे। इस वक्त इसराइल ने सिर्फ 30 घंटे दिए अपने लोगों को कि वो इसराइल से निकल जाएं। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये है कि इसराइल ने गजा पे जवाबी कार्रवाई करनी है, जिसका आगाज वो कर चुका है, और उसने गजा को खंडर बना दिया। ये एक हकीकत है, इससे कोई नहीं मोड़ सकता। उसने गजा में 300 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए, और उसने वहशियाना बर्बरियत का मुजाहरा किया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के बंदे भी मार दिए, और अक़वाम मुत्तहिदा उसको रोकने में नाकाम है। इससे उसकी ताकत का अंदाजा होता है। उसने गजा में वो बम फेंके हैं जिनका फेंकना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। ऐसा बम, ऐसा फास्फोरस बम, इसके जरिए इंसानी जिस्म पिघल जाता है, वो उसने गजा में फेंके हैं, और वो गजा को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, जिसमें वो अभी तक बहुत हद तक कामयाब है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो जंग हुई, इसके 2 मुमकिन नताइज हैं, उन दोनों पे हम बात कर लेते हैं। पहला नतीजा तो ये है, जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है और उसका जोश है, कि जब हमास ने इसराइल पर बम दागे तो हर मुसलमान बहुत खुश हुआ, और होना भी चाहिए। हर फलस्तीन का हिमायती बहुत खुश हुआ, चाहे वो मुसलमान नहीं भी था, कि हाँ आज इसराइल पर बम गिरे। और यकीनन एज मुस्लिम मैं भी बहुत खुश हुआ। इस जंग का एक नतीजा तो ये निकल सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमास अकेला ये जंग नहीं जीत सकता, लेकिन अगर हम कुरान मजीद उठाएं तो कुरान मजीद की दूसरी आयत, सूरह हशर की दूसरी आयत, उसमें रब्बुल आलमीन ने बताया कि मुसलमान बहुत कम ताकत के साथ भी जंग जीत सकता है, और जब वो नाउमीद हो कि मैं जंग नहीं जीत सकता, फिर भी अगर वो निकलेगा और जिहाद करेगा तो रब्बुल आलमीन उसको जंग जितवा देगा। और काफिरों को भी भरोसा ना हो, फिर भी रब्बुल आलमीन वो जंग उसको जितवा देगा। इस जंग का एक मुमकिन नतीजा ये है कि हमास वाकई इसराइल के साथ जंग करता करता कुद्स को आजाद करवा ले और अपना मकसद पा ले, और इसराइल अपने मकसद में, जिसके लिए वो कई 100 साल से प्लानिंग कर रहा है, नाकाम हो जाए। इस जंग का दूसरा मुमकिन नतीजा ये है कि इसराइल ने गेम खेली है। गेम क्या खेली है? देखिए, हकायक से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 2021 में भी हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे थे, और अभी हमास ने कम रॉकेट दागे, तब 40,000 रॉकेट इसराइल पर फेंका था, लेकिन सिर्फ 2% हिस्से पर वो रॉकेट गिरे थे, बाकी सारे का सारा हिस्सा महफूज रखा था, और वो 2% हिस्सा भी गैर अहम था। यानी कि इसराइल की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, इसराइल का जो डिफेंस का जो सिस्टम है वो इतना ताकतवर है कि हमास के 40,000 रॉकेट भी उसका बाल भी भीगा नहीं कर सके। अब हमास ने उसके मुकाबले में बहुत कम रॉकेट फेंके 2023 में, और उससे इसराइल का इतना नुकसान हो गया कि यहूदी वहां से भागने लगे। यकीनन इसमें कोई गेम है। गेम क्या है? इसराइल को मालूम था कि हमास ये जंग शुरू करने वाला है, और वो चाहता था कि हमास ये जंग शुरू कर दे ताकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर हम गजा पर बमबारी करें, गजा को अपने कंट्रोल में करें, और फिर रेड लाइन जहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है वहां पर किसी बहाने से बम फेंक के मस्जिद अक्सा को शहीद करें और अपने मकसद को हासिल करें। और इसकी भी कुरान मजीद से तस्दीक होती है। कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि इनकी साजिशें ऐसी हैं कि पहाड़ों को हिला दें। तो ये साजिश यकीनन बहुत बड़ी है कि इसराइल खुद अपने चंद हजार बंदे इसलिए मरवा दे कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, और ये बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि इसराइल अपना मकसद हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। इस सब कुछ उसके मुकाबले में यकीनन बहुत कम है कि इसराइल अपने बंदे मरवा दे, अपने इलाके में सायरन बजवा दे, जंग बर्दाश्त कर ले, और उसके बाद गजा पर बमबारी करे,
गजा को खंडर बनाए, इंसानों को कत्ल करे या वहां से उनको निकाल दे, गजा पर कब्जा करे और उसके बाद रेड लाइन पर कब्जा करके मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बना के अपना मकसद हासिल कर ले। मेरी नजर में दूसरा जो नतीजा है वो ज्यादा मुमकिन है, क्योंकि अगर असबाब के दायरे में देखा जाए तो इसराइल ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई गेम खेली है पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ, और बज़ाहिरन हम लोग खुश हुए, लेकिन हकीकत में हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान इस पर हमेशा की तरह सिर्फ बात कर रहे हैं, एक्शन कोई नहीं ले रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहूदी कुड्स में कैसे दाखिल हुए। वाकया कुछ यूं है कि जब हिटलर ने यहूदी कत्ल किए तो यहूदियों के ये जवाब मिल गया कि हमारे लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, क्योंकि यहूदियों पर जुल्म हो रहा है, तो अलग से एक रियासत हो जिसमें हम आबाद हों, ताकि हम पर जुल्म ना हो, हमारी अपनी रियासत हो जिसमें हम आज़ादी से रह सकें। उनके जवाब उस वक्त के लिहाज से ठीक भी था, लिहाजा उन्हें ऑफर की गई कि आप अमेरिका के करीब या यूरोप में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ कोई जमीन आपको देते हैं, आप उधर आकर आबाद हो जाएं। लेकिन यहूदियों ने उसे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, तब की आलमी ताकतों को यहूदियों ने कहा कि नहीं, हमने फलस्तीन जाकर आबाद होना है। उसी सहरा में उन्होंने तमाम तरक्की याफ्ता और सहूलतों वाली दुनिया को छोड़कर सहरा में आबाद होने को पसंद किया। वो सहरा में आके आबाद हुए और उसके बाद यहाँ के फलस्तीनियों को इनके घर से बेघर कर दिया। 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई और उसका बाकायदा ऐलान किया गया। बहुत सारे मुल्कों ने इसे कबूल किया, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इस लिहाज से खुशनसीब मुल्क है कि आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या कुद्स और क़यामत के कुर्ब के हवाले से जो हदीसें हैं वो पूरी होने जा रही हैं या नहीं पूरी होने जा रही हैं। याद रखिए, हदीसों में ये मौजूद है, हदीस का मफहूम है कि क़यामत के करीब यहूदी इसी सरजमीन में आकर आबाद होंगे और मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। क्यों करेंगे वो पहले मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, हदीस में मौजूद है कि यहूदी यहाँ पर आएंगे, आबाद होंगे, हैकल सुलेमानी बनाएंगे, उनका मसीहा यानी कि दज्जाल आएगा। उसके बाद यहूदियों के जवाल का वक्त शुरू होगा और फिर ये इतनी मार खाएंगे कि इंसान तो इंसान, दरख्त और पत्थर भी ये कहेंगे पुकार के कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल करो। सिवाय एक गरकद नामी दरख्त, वो यहूदियों का नहीं बताएगा, उसके पीछे यहूदी पना लेंगे और वो यहूदी इस वक्त वो दरख्त जोर बजोर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लगा रहे हैं, ताकि वो दरख्त क़यामत के करीब मुसलमानों से उनको बचा सके। मेरी नजर में हदीस बहुत जल्दी पूरी होने जा रही हैं और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि यहूदी हैकल सुलेमानी बनाएंगे और क़यामत करीब आने वाली है। ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात इसमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हालिया जंग है इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या है। मैंने जैसे आपको उन ममालिक का बताया कि जो ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं, उन ममालिक ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हाँ, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जिनमें अमेरिका सरफहरिस्त है। बाकी ममालिक ने भी वाज़ेह तौर पर इसका ऐलान किया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है वो बहुत मायूस कुन है। ईरान ने सबसे पहले ये कहा था कि फलस्तीन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। कतर ने ये कहा था कि इसराइल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। सऊदी अरब ने भी यही बयान दिया था। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी
لیکن اس نے بہت مایوس کیا، وہ ہے ترکی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بہت عجیب سا بیان دے دیا کہ دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور جبکہ اب اسرائیل کسی کی نہیں سن رہا اور وہ غزہ میں مسلسل خون کا کھیل کھیل رہا ہے، کسی کی کوئی بات بھی سامنے نہیں آ رہی اور کوئی بھی عملی طور پر آگے نہیں بڑھ رہا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اب بڑھنے کا وقت ہے، مسجد اقصی کو بچانے کا وقت ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ غزہ ہاتھ سے نکل گیا تو مسجد اقصی کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال بہت مایوس کن کردار رہا ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کا، اور خاص طور پر ترکی کا، جس سے بہت امیدیں تھیں اور بہت دعاؤں کے بعد ترکی کو یہ الیکشن رجب طیب ایردوان کو ترکی میں جتوایا گیا، لیکن ترکی نے بہت مایوس کیا اور اس نے اس بہت سینسٹیو معاملے میں اپنا کوئی خاصا کردار ادا نہیں کیا۔ دوستو، ایک اور بات ہے، نیسلی گراہم جو کہ امریکہ کا ایک سینیٹر ہے، اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے اپنی عوام سے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہب کی جنگ ہے، یہ کوئی علاقے کی جنگ یا کسی ملک کی جنگ نہیں، یہ مذہب کی جنگ ہے، تو لہذا آپ اسرائیل کا ساتھ دیں، کیونکہ امریکہ میں جو بہت سارے عیسائی ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں۔ پروٹیسٹنٹ وہ عیسائی ہیں جو یہودیوں سے بھی زیادہ یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہودیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اسرائیل کا ساتھ دیں، تو لہٰذا اس وقت امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے جا رہا ہے۔ اس سے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے، غیرت کرنی چاہیے، اور انہیں بھی سریعام یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہاں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے جو غاصبانہ عزائم ہیں ان سے نجات دلانے کا سوچنا چاہیے۔ دوستو، میں نے آپ کو جنگ کا جو ممکنہ اختتام ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ جنگ کا ممکنہ اختتام کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری پیشن گوئی کے مطابق یا میری رائے کے مطابق اسرائیل نے ساری گیم کھیلی ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اور اپنے مقصد کے لیے اگر چند ہزار یہودی مر جاتے ہیں تو یہ اس کی نظر میں مہنگا سودا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دوستو، اگر یہ ہیکل سلیمانی بن جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہمیں جنگ کرنی ہے، اور وہ ہم کریں گے ہی کریں گے۔ خراسان سے نکلیں گے جھنڈوں والے، کالے جھنڈوں والے، اور وہ جہاد کا آغاز کریں گے، اور امت مسلمہ کو پوری طرح اس میں شمولیت اختیار کرنی ہے، اور ہمیں خود کو اب جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم عیاشی میں زندگی گزاریں یا مزے میں زندگی گزاریں، نہیں، اب کھڑے ہونا ہے، اب اپنے دین اور ملت کی خاطر لڑنا ہے۔ اب دوستو، ان سب باتوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ایسا لگتا ہے کیا قیامت واقعی قریب ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں، قیامت واقعی قریب ہے، کیونکہ یہ جو حالات بننے جا رہے ہیں یہ عین حدیثوں کے مطابق ہے۔ جو حدیث میں قیامت کی نشانیاں آئی ہیں، یہودی مسجد اقصی کو شہید کرے، وہاں ہیکل سلیمانی بنائے، دجال آئے، پھر دجال کو ختم کیا جائے، یاجوج ماجوج کو ختم کیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور وہ ان کو ختم کریں، پھر وہ اس زمین میں زندگی گزاریں، اور پھر قیامت آئے، تو یقیناً یہ ساری نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں۔ اب دوستو، آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے اور ہم سے امیدیں کیا ہیں دنیا کو، اور خاص طور پر پاکستان سے اور پاکستانیوں سے فلسطینیوں کو کیا امیدیں ہیں۔ میں ایک دو دن پہلے ایک فلسطینی
مسلمان کا اردو انٹرویو سن رہا تھا، وہ اردو بول رہا تھا. اس نے کہا کہ چاہے ہماری امید پوری دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور پاکستان ہمارے لیے ضرور کچھ کرے گا، ہمیں اس بات کی پوری امید ہے. دوستو، میری آخری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہماری نسل ہے، یعنی کہ 2000 کے بعد اس صدی میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں، یہ بچے امام مہدی کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں وقت زیادہ دور نہیں ہے. دوستو، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہر لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہر محاذ پہ. اب آرام کا وقت نہیں ہے، اب اٹھنے کا وقت ہے. بہت آرام کیا ہم نے، اب اٹھنے کا وقت ہے. اب اسلام دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالی دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہم اس کا حصہ ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دین اور ملت کی خدمت کے لیے منتخب کرے. دوستو، مجھے امید ہے کہ میری یہ آج کی ویڈیو جو بہت لمبی ہو گئی اور بہت زیادہ معلوماتی بھی تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اسامہ بن انعام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.